الحمدللہ مولانا اللہ پاک ان کو صحت اور اللہ پاک بالله الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم الذين آمنوا كانوا يقولون لهم البشرى في الحياة الآخرة لا تبديل لكلمات الله هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم عزة لله هو السميع العليم هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله صلى الله سچ بتانا دنیا تیرا کیا لیتے ہیں سچ بتانا اری دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم ڈرے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں اور وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی بات ہے جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے
جب سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور پتھروں تم تو ہو پتھر مگر تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ہم تیرے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور جب نہیں ملتی کہیں سے بھی شکوں کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، اور جب سے دیکھا ہے نیازی ہو ریاض الجنہ، جب سے دیکھا ہے نیازی ہو ریاض الجنہ، ہم یہاں بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں، ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سبحان اللہ سلام علیک یا رسول اللہ، وسلام علیک سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے بالا ہمارا نبی،
چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا نبی سب سے اعلیٰ الحمدللہ یہ جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے یہ سنیوں کی جان ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک قومی ترانہ ہے یہ ہمارا دین کا ترانہ ہے, یہ ہماری سنیت کا ترانہ ہے. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی جس کا یہ عقیدہ وہ سنی نہیں, جو سنی نہیں میرے ایمان کسی اور درجے میں ہے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. حضور سے محبت رکھنے والا کبھی خالی نہیں رہ سکتا, کبھی رسوائی اس کے پاس نہیں آ سکتی. حضور سے محبت رکھنے والا کبھی اس کے پاس ناکامی نہیں آ سکتی. خدا کی قسم جو بھی حضور سے محبت رکھنے والا ہے کبھی بھی وہ اکیلا نہیں رہے گا. آخرت کے اندر بھی میرے ذہن میں آ گئی ایک یہودی تھا, وہ بکریوں کو چراتے ہوئے نا, بکریوں کو چراتے چراتے وہ کسی کام میں لگا. جب وہ کسی کام میں لگا تو ایک بھیڑیا آ گیا. اس بھیڑیے نے کیا کیا, اس کی ایک بکری چرا لی, بکری اٹھا کے لے گیا. اب وہ جو بکریوں کا جو مالک تھا نا, اس ریبر جو اس کے پاس تھا, اب اس کو پتا چل گیا, اس کو دیکھ لیا اس نے کہ بھیڑیے نے جو ہے وہ میری ایک بکری اٹھائی ہے. اس نے ڈنڈا پکڑا اور بھیڑیے کے پیچھے چلا گیا, اور بھیڑیے کے پاس جا کر اس نے ڈنڈا مارا اور اس نے بکری اس کی چھوڑ دی. جب اس نے اپنی بکری چھڑا لی, بکری چھڑانے کے بعد اس نے جب اپنی ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا. قاضی ایاز شفا شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ باقاعدہ موجود ہے. وہ جو بھیڑیا ٹیلے کے اوپر جا کر بیٹھ گیا, اب وہ کلام کرنے لگا, واللہ یا ویحک, یہ کتنے اللہ کرنے لگا, یا اللہ تو نے مجھے رزق دیا اور اس شخص نے میرا رزق چھین لیا. اس نے جب اس بکریوں کا جو مالک تھا, یہودی تھا, اس نے جب یہ کلام سنا تعجب کرنے لگا. بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان بھیڑیے بھی گلاں کرن لگ پے نے, ان بھیڑیے بھی گلاں کرن لگ پے نے. تو جب اس بھیڑیے نے اس کی جب یہ گفتگو سنی کہ تو اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ میں کلام کر رہا ہوں, میں گفتگو کر رہا ہوں, یہ کوئی تعجب والی بات نہیں. اصل جو پیغام تیرے لیے, جا عرب کی سرزمین پر چلا جا, وہاں پر ایک نبی آئے ہیں جو غیب کی خبریں دینے والے. سبحان اللہ, جا جا کر ان سے ملاقات کر. اب جب اس بھیڑیے نے جب یہ اللہ کے نبی کی جب خبر دی, وہاں قربان جائے اس بھیڑیے کے اوپر بھی جو نبی کی غیب کی خبریں دینے والا. اللہ اکبر. اب وہ جب بات سنی تو کہنے لگا, دل ہی دل میں سوچ, یہ یہاں پر جو بکریاں جو ہے ان کی حفاظت کون کرے گا. اس کہ عرب کی سرزمین پر فلاں جگہ پر وہ جو مکہ کی جو وادی ہے وہاں پر وہ اللہ کے نبی آ چکے ہیں جو غیب چکا وہ بھی بتاتے ہیں, جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اب بھیڑیے سے جب یہ گفتگو کرتے ہوئے اب وہ سوچنے لگا کہ میرے پیچھے بکریوں کی حفاظت کون کرے گا. اب وہ آگے سے بھیڑیا کہتا ہے اس نبی کے پاس جا, میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا, میں تیری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا, تو جا اس نبی سے ملنے کے لیے جا. اب قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ وہ یہودی جو تھا بکریوں کو بھیڑیے کے حوالے کر کے, اللہ اکبر, بھیڑیے کے حوالے کر کے, ابھی جسے بکری چھینی تھی اسی بھیڑیے کے حوالے کر کے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل کے اندر آ چکی تھی. جب اس کو یہ خبر ملی, اب فوراً وہ ملنے کے لیے اس سرزمین پر جب وہ گیا تو جا کر اس نے وہ
मजलिस देखी जहां पर सहाबा इकराम जमा है और आका अलैहिस्सलाम को उसने चेहरा देखते साथ ही उसने दिल में तैयार कर लिया कि मैं जैसे इनके पास जाकर बैठूंगा मैं कलमा पढ़ूंगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। भेड़िए ने तो ये बता ही दिया था कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और जो हो चुका वो भी खबरें देते हैं और जो होने वाला वो भी बताते हैं। और उसने दिल में तहैया कर लिया। जब नबी अलैहिस्सलाम को उसने चेहरा मुबारक देखा, उसने उसी वक्त कहा कि मैं इनका वफादार बन के रहूंगा, इनका गुलाम बन के रहूंगा, और मैं इनकी कभी भी इनकी निस्बत को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं ईमान कबूल करूंगा। अब वो करीब आया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज करने लगा कि अल्लाह के नबी, मुझे खबर मिली आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ये बता भेड़िए ने तुझे और क्या कहा है। सरकार ने जब ये फरमाया ना कि बता भेड़िए ने तुझे पहले और क्या कहा है, वो भी बता। अब जब वो बताने लगा कि भेड़िए ने मुझे ऐसे ऐसे कहा, आपने फरमाया ठहर जा, चुप कर। आपने सिद्दीक अकबर को आवाज दी, अबू बकर तुम भी आ जाओ, उमर तुम भी आ जाओ, उस्मान तुम भी आ जाओ, अली भी आ गए, सहाबा इकराम वहां पर जमा हो गए। देखते देखते सहाबा इकराम वहां पर जमा होना शुरू हो गए। इतने सहाबा इकराम जब जमा हो गए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसल्ले पर तशरीफ फरमा है, तो साथ ही आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम फहद्दिसूकुम, हुन खड़ा हो ते हुन बयान कर, सुभान अल्लाह, हुन खड़ा हो, अब खड़ा हो और अब बयान कर, तू कलमा क्यों पढ़ना चाहता है, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहता है, अब खड़ा हो। अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो शख्स यहूदी जो था, अब वो खड़ा हुआ तमाम सहाबा इकराम के मजमे के अंदर, अब वो अपने इस्लाम लाने का वाकया जो है अब वो बताना शुरू करता है। अब जैसे जैसे वो बता रहा था, उसके दिल के अंदर ये ख्याल आया कि मुझे इतना तवील सफर था, मैं इतना तवील 2 दिन लगे होंगे, 3 दिन लगे होंगे, मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। उसके दिल के अंदर सिर्फ उसने ये बातें की। अब वो ये बयान कर रहा है, दिल के अंदर उसके ना ये ख्याल, सिर्फ ख्याल आया, ख्याल आया, ये सिर्फ क्या आया, ख्याल आया कि वो भेड़िया अपनी बकरियां जिदे हवाले करके आए कि एक एक करके मेरी बकरियां तो ना खा जाए। ये सिर्फ उसके दिल के अंदर ख्याल आया। अभी जैसे ही ख्याल आया, आका अलैहिस्सलाम ने उसको वहीं पर ही रोक कर फरमाया कि तू ये दिल के अंदर ये ख्याल करता है कि वो तेरी बकरियों को ना खा ले वो भेड़िया। आपने फरमाया वो वफादार है, वो कभी खयानत नहीं करेगा, वो कभी भी खयानत नहीं करेगा। तो जब तक तू उसके पास नहीं जाएगा, तेरी बकरियां बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी। अल्लाह अकबर। अभी वो यहूदी कहता है, अभी मेरे सिर्फ दिल के अंदर ख्याल आया था कि भेड़िया कहीं जिसके हवाले में अपनी बकरियां करके आया हो, कहीं वो खा ही ना जाए। तो उसी वक्त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तेरी अमानत के अंदर कभी खयानत नहीं करेगा। बस इतना सुनना था। उसने उस मजलिस के अंदर कलमा पढ़ा, और कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम उसने कबूल किया, हुजूर की गुलामी को उसने दम भरा, और उसके बाद फिर वो जब वापस जाता है तो हुजूर ने फरमाया इस भेड़िए को मेरा सलाम भी कहना। भेड़िए के ऊपर जो हुजूर की खबरें देने वाला है, गैब, हुजूर के नबी होने के गैब होने पर वो मानता है। अल्लाह अकबर। अब फिर जब हमारा वो सफर करके अपनी बकरियों के पास, काफी मिकदार में उसकी बकरियां थी, काफी तादाद में, अब जब वो वापस जाता है तो अब उसने देखा कि टीले के ऊपर बैठकर वो बकरियों को, जो बकरी दाएं बाएं भागती है ना, वो भेड़िया फिर आता है, उसको ऐसे वो धक्का मारता है और फिर अपने रेवड़ के अंदर वो फिर जमा कर देता है। वो जिस तरीके के साथ वो भेड़िया बकरियों की हिफाजत कर रहा था, अल्लाह अकबर। उसने दूर से जब वो मंजर देखा ना, जब उसने दूर से वो मंजर देखा, और देखते साथ ही उसकी आंखों में आंसू भी थे, और पास आया, भेड़िए के पास आकर वो कहता है, वल्लाह बाकी तो सच्चा भेड़िया है, तो बाकी सच्ची खबर देने वाला है, वो बाकी अल्लाह के सच्चे रसूल है। अब उसने खुश होकर क्या किया, उसने वो बकरी एक निकाली और उसने भेड़ियों को जो है ना वो तोहफे के तौर पर उसने क्या किया, तोहफे के तौर पर उसने वो भेड़िए को जो है ना बकरी अपनी पहले उसने उठाई थी तो उसने उसे छीन ली थी, लेकिन जब इस्लाम कबूल करने के बाद उसने वो अपनी बकरी अपने रेवड़ में से जो है ना वो लेकर भेड़िए को दी। फरमाया कि ये हुजूर का लंगर है।
جانے والا کہیں پر بھی ہوگا اس کو لنگر وہاں پر بھی ملے گا. حضور کی نگاہیں کہاں پر ہے؟ خدا کی قسم دل کے اندر خیال بھی آئے خدا کی قسم یہ چہرے کامیاب ہی کامیاب ہے, یہ دل کامیاب ہی کامیاب ہے, یہ ایمان کامیاب ہی کامیاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب اس کے چہرے حضور کے تذکرہ خیر سے جو خوش ہونے والا ہو نا تو سمجھ لے کہ وہی اصل جنتی ہے. حضور کی نگاہ اس شخص کے اوپر ہے. اس وقت آپ جتنے بھی بس اصل کامیابی وہی ہے, حضور کی نگاہ پڑ جائے وہ شخص کامیابی کامیاب ہے. اصل صحابہ کرام یہی تو کہا کرتے تھے, یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں, آپ کے نام پر مجلس سجا کر بیٹھے ہیں, آپ کے پیارے صدیق ہمارے ساتھ صداقت کا اندازہ دیتے ہیں. ہماری اگر وہ اپنا کوئی بھی مقصد لے کر بیٹھے ہیں, میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ محفل پاک کتنی محبت کے ساتھ اور سب سے پہلے آئے یہ سارا کچھ سجایا, اللہ تعالیٰ حضور کی اس نسبت کا صدقہ اللہ پاک سب کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سب کو مالا مال. خدا کی قسم یہ حدیث پاک موجود ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نام پر ہوگا اور وہ اپنے دل کے اندر یہ خیال نہ کرے کہ یہ میرا قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اللہ 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 حدیث مبارکہ. آج لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں حضور کی ولادت منانے کے لیے, آپ کیا کچھ نہیں آپ کرتے, اتنا ضیاع کرتے ہیں آپ مال کا, جھنڈیاں لگاتے ہیں, سڑکیں سے جاتے ہیں, آپ اس سے اچھا کوئی بچی کا جہیز یا کوئی غرباء کو تقسیم کر دے. تو میں ان سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ, بخاری شریف, بخاری آتی نہیں جن کو بخاری آتا ہے بخار ان کو. بخاری شریف کی حدیث میں ذکر کر رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے یہ مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے, بڑے پیارے صحابی. تو حضور کسی بات پر خوش ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, اپنے کندھے سے کالی چادر مزمل والی وہ اتاری اور تحفے کے طور پر صحابی کو دے دی, چادر ان کو دے دی. اب جیسے وہ چادر لی, اللہ اکبر, وہ صحابی کے تو ایسے جیسے عید ہو گئی. چادر حضور کی کالی وہ مزمل والی چادر, وہ مدثر والی سوتی چادر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو تحفے میں دے, اور اس وقت سرکار کے پاس تھی کی چادر تھی بس. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, اب انہوں نے کیا کیا, وہ سیدھا اس صحابی کے گھر گئے اور فرمانے لگے ایسے مجھے دے دو. بات سمجھ میں آ رہی؟ 1000 درہم لے لو, یہ سرکار کی 1000 درہم لے لو, یہ چادر مجھے دے دو. میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, سرکار نے مجھے دی ہے, یہ میں دے دوں, یہ تو میری جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہے, یہ چادر مجھے دے دو. اس صحابی نے چادر نہیں دی. اس کے بعد پھر کچھ ٹائم گزرنے کے بعد, کچھ ماہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ صحابی آئے, پھر 2000 درہم لے لو, اب تو یہ چادر مجھے دے دو, یہ چادر مجھے دے دو. سرکار کی چادر ہے 2000 درہم, اس صحابی نے پھر نہیں دی. پھر اس کے بعد اس صحابی کا انتقال ہو گیا. اب وہ چادر جو تھی ان کے بیٹے کے پاس آ گئی. جب بیٹے کے پاس آئی پھر وہ صحابی آئے اور 3000 درہم وہ صحابی کے صاحبزادے کو دی کہ یہ چادر مجھے دے دے. انہوں نے وہ 3000 درہم میں وہ چادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا وہ حاصل کر لی.
اور وہ بھی صحابی ایسے خوش تھے جیسے ان کی بھی عید ہو گئی. اب یہاں پر حاشیے کے اندر آپ پڑھ کر دیکھیے گا, اگر آپ نہیں پڑھ سکتے میں آپ کو وہ حاشیہ بتاتا ہوں امام بخاری نے جو لکھا ہے. بخاری شریف کے اندر یہ حاشیہ میں یہ بات لکھی ہے. اب مجھے بتائیں وہ 3000 درہم جو سرکار کی چادر حاصل کرنے کے لیے جو 3000 درہم خرچ کیے گئے, وہ اس کی اگر دنیاوی اعتبار سے اس چادر کی قیمت 200 300 400 500 ہوگی دنیاوی اعتبار سے, میں محبت والے عشق والے اعتبار سے بات نہیں کر رہا, ظاہری طور پر میں بات کر رہا ہوں اس چادر کی کتنی قیمت ہوگی. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 3000 درہم دے کر وہ چادر خریدی. کیا آپ یہ بتائیں ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ 3000 درہم علماء میں تقسیم کر دیا جاتا, مستحقین کو دے دیا جاتا, اس کے کام آ جاتا. 3000 درہم بہت بڑی رقم ہے, لیکن یہ خرچ کیا گیا حضور کی محبت کے اندر. حضور کی محبت کے اندر خدا کی قسم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا پتہ چلا, میرے صحابی نے میرے غلام نے خریدی ہے, اللہ اکبر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کتنی دعائیں دی, کتنی دعائیں دی اور کتنا خوش ہوئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں آج جو کوئی بھی حضور کی محبت کے اندر کوئی بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, مدنی کی آمد. یہ کبھی اپنے دل کے اندر خیال مت کرے میں نے حضور کے نام پر فلاں چیز خرچ کی ہے, فلاں اپنا وقت دی ہے, فلاں اپنا میں نے یہ کام کیا ہے. حضور کے نام پر, وہ حضور کے نام پر خالصتاً میں سمجھتا ہوں شاید وہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بن جائے, وہی آپ کے لیے شفاعت کا باعث بن جائے. کبھی بھی یہ دل کے اندر خیال یہ مت لے کر آئیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ دین کے اندر آپ کے ایمانیات کے اندر سب سے اعلیٰ عبادت یہی ہے. ہم جس کے نام پر آج یہ محفل پاک سجا کے بیٹھے ہیں ان کا عقیدہ سنیں, ان کا عقیدہ کیا تھا, ان کا عقیدہ کیا تھا. آپ یہ فرمایا کرتے تھے, آپ سے جب پوچھا گیا آپ یہ فرمایا کرتے تھے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہترین تمہارا عمل کیا ہے. آپ یہ فرمایا کرتے تھے بس نگاہیں پسندیدہ عمل یہ ہے. آپ سے پھر پوچھا گیا میں کہ میرے 3 پسندیدہ عمل, آپ نے فرمایا کہ نگاہیں میری ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو. نظر الی وجہ رسول اللہ, یہ نہیں کہا کہ میں ساری رات عبادت کرتا رہوں, لمبے سجدے کر, نانا فرمایا کہ سرکار کا چہرہ ہو, میری آنکھیں ہو, مال میرا ہو, آرڈر مصطفیٰ کا ہو, میں لگاتا ہی رہوں. سبحان اللہ. اور تیسری جو انہوں نے بات کہی آپ نے فرمایا ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا بیٹیاں میری ہوں اور یہ کے بعد دیگر بیٹیاں میری ہوں اور میں اس کے بعد دیتا ہی رہوں. میرا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل, خدا کی قسم ہمیں یہ عقیدہ ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباد استقبال جس ترتیب کے ساتھ جیسے بیٹھے تھے ویسے بیٹھ جائیں. اب بلا تاخیر ہمارے محترم مقام تھوڑا سا راستہ معزز محتشم
بالخصوص ایک اور تعارف کو میں کروانا چاہتا ہوں. ان کے دادا جان حضرت علامہ مفتی محمد حسین نعیمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سارے کہہ دیں ہمارے خواجہ خواجگان قیوم پنجم زری زربخت اعلیٰ مبلغ اسلام خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بہت پیار فرمایا کرتے تھے. اور یوٹیوب کے اوپر یہ بیان باقاعدہ نعیمی صاحب کا یہ باقاعدہ موجود ہے کہ میں نے 40 سال کے اندر اگر کوئی ولی دیکھا ہے تو خواجہ محمد معصوم جیسا ولی. تو ان کے بڑوں کی بھی ہمارے سلسلے کے ساتھ جو ایک محبت اور وابستگی ہے. اور دوسری نسبت میرے والد گرامی ڈاکٹر صوفی محمد حسین علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منایا کرتے تھے. اور اس میں خصوصی خطاب 1992 سے لے کر 92 93 94 میں اور الحمدللہ جامعہ نعیمیہ کے بہت سارے طلباء بھی ساتھ ہوا کرتے تھے. اپنے سید سجاد شاہ، اپنے عمران صاحب اور یہ سارے الحمدللہ یہ سارے میرے کلاس فیلو بھی ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ صاحب کی قیادت کے اندر باقاعدہ آپ یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے. اور شاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے. اور آج وہ تیسری نسل اور تیسری لڑی اور کچھ میں نے خواب کے اندر بھی دیکھا اور کچھ مجھے اس طرح کے اشارات بھی تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہو. اور میری خواہش تھی کہ آپ تشریف لائیں. حضرت علامہ مولانا محمد ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جہاں پر بہت سارے علماء جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں اور بن رہے ہیں اور اہل سنت کی ترویج کا باعث بن رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. ایک ویسے بھی اور بھی کچھ تعلقات ہیں لیکن الحمدللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. تو اب میں بلا تاخیر، چونکہ محفل پاک تو آج ہماری انتہائی مختصراً تھی، آج صرف انہی کا ہی ہمیں استقبال اور آج انہی کا خطاب اور آج یہی ہمارے قائد ہمارے جو آج خصوصی خطاب فرمائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام احباب ان کے علم سے بھی آپ مستفید ہوں گے. الحمدللہ ان کا خطاب سننے کے لیے مریدکے سے بھی کچھ مہمان تشریف لائے ہیں. اللہ پاک ان کا آنا اور محفل پاک کے اندر بھی سب کا آنا بھی اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے. ہمیں بلا تاخیر آپ کے خطاب کے لیے لیکن اس سے قبل وہ 2 شعر اعلیٰ حضرت کے کلام میں آپ سے حضرت علامہ مولانا منیر احمد اشرفی صاحب ان سے صرف اعلیٰ حضرت کے صرف 2 شعر، چونکہ وقت کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے. تمام احباب درود پاک. پیارا
کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پرنا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پرنا ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے ڈاکٹر صاحب الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان اللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان اللہ ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ثاني اثنين إذ هما في الغار سبحان اللہ وقال في مقام آخر سبحان اللہ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پہلی آیت کا ترجمہ ثانی اثنین 2 میں سے دوسرا اس ہما جب وہ دونوں فی الغار غار 2 میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار 2 کو ایک نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا حضرت ابو بکر صدیق والذی اور وہ جو آیا بالصدق کی سچائی کے ساتھ وصدق بھی اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی اولئک یہی وہ ہیں ہم المتقون جو مقام تقوی پر فائز یہی مقام تقوی پر فائز. اب میں اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل برادر محترم جناب حضرت علامہ مولانا پیر فیصل صاحب زندہ مشرف سبحان اللہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آج کی شب جمعہ کی اس تقریب میں مجھے موقع ملا اور جس روایت کا آپ نے تذکرہ کیا اس روایت کو زندہ کرنے کا. میری اس مقام پر آج پہلی حاضری ہے سبحان اللہ. یہ اور انشاءاللہ تعالی یہ چلتی رہے گی.
آنے والے ایام میں یہاں پہ آپ مجھے اب دیکھا کریں گے سبحان اللہ قرآن کریم میں جن 2 آیات مبارکہ کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، ان آیات مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے نبی عزیز محتشم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مردوں میں سے ایمان لانے والے، ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 برس، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک بھی 63 برس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا پرتو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی میں نظر آتا ہے۔ وہ تمام برائیاں جو مکہ کے رہنے والوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوسوں دور، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان برائیوں سے کوسوں دور، ایسے ہی آپ کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان برائیوں سے کوسوں دور۔ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، بے شک سبحان اللہ اپنا سر ان کے آگے نہیں جھکا، کبھی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بچپنے سے لے کے اپنے آخر دم تک بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ بے شک سبحان اللہ چھوٹی عمر میں والد ابو کا خفا لے گئے بت خانے، سجدہ پڑا، انکار کر دیا، کہا یہ بت، اس سے کہا میں کھانا دو، تو کھانا نہیں دے سکتا، کہا مجھے کپڑے دو، یہ کپڑے نہیں دے سکتا، پتھر مار کے بت کو گرا دیا۔ والد نے آپ کی پٹھائی کی، لیکن آپ نے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اربوں کا اور خمر کا تعلق چولی دامن کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خمر کے قریب ہٹ کے بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوری زندگی خمر کو ہاتھ مارا۔ سبحان اللہ یعنی جس طرح طبی طور پر ایک بہترین بندہ جو برائیوں سے دور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح برائیوں سے دور ہے۔ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علم الانصاب کے ماہر، آپ معدود چند جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ان میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تاجر، بڑے کمال کے تاجر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کرنے والے، بڑے کمال کے فیصلے کرنے والے، آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو کفار مکہ تسلیم کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلا کے حافظ تھوڑے وقت میں بہت زیادہ چیز یاد کر لیا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس طرح عربی زبان کا یہ محاورہ ہے الجنس یمیل الی جنسہ، کہ جو ایک جنس ہوتی ہے وہ اپنی ہی جنس کی طرف میلان کھاتی ہے۔ جس طرح انگلش زبان کا محاورہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان اس کمپنی سے پہچانا جاتا ہے جس کمپنی کو وہ اختیار کرتا ہے، جس
بروں کو وہ اختیار کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. اچھے لوگ اچھوں کو اختیار کرتے ہیں, برے لوگ بروں کو اختیار کرتے ہیں. کبھی آپ اچھوں اور بروں کا ملاپ نہیں دیکھو گے. ایسا نہیں ہوگا اچھے اور برے ایک جگہ پہ پائے جائیں. اچھے بھی لوگ ہوں, برے بھی لوگ, اور ان کی آپس میں دوستیاں ہوں. ایسا نہیں ہو سکے گا. اچھے اچھوں کے ساتھ ہیں, برے بروں کے ساتھ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ جو حالت جاہلیت یا معاملے جاہلیت میں اچھے تھے, اسلام لانے کے بعد بھی وہ اچھے ہیں اگر وہ فقاہت کے مقام پر ہیں, اگر انہوں نے دین کو سیکھا ہے, اگر وہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. تو جو پہلے اچھے ہیں اسلام لانے کے بعد بھی وہی اچھے ہیں. بہت کم ایسا ہے کہ جو پہلے برے ہیں اسلام لانے کے بعد وہ اچھے ہو گئے. لیکن ایسے بھی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے بہت برے تھے لیکن اسلام نے ان کی کایا پلٹ. اسلام نے ان کو جھنجھوڑ کر وجود سے ایک ایک گناہ کو جدا کر کے انہیں اسلام میں داخل کیا. بات ہو رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی دوست اکٹھے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا, دیکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا قائم ہونا, ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا, یہ پہلے سے چل رہا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کیا خوب اس دوستی کا صلہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس ذات کو افضل البشر کہا جاتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا, ہر شخص کی نیکیوں کا بدلہ, ہر شخص کی نیکیوں کا بدلہ, لیکن ابو بکر صدیق کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کی. دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن اس کا ساتھ تعلق اسلام سے, محبت کا تعلق اسلام سے ایک تعلق ہے, وہ ہمارا چل رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام تشریف فرما, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلب میں آپ بھی تشریف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ ارے تم میں سے کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا؟ آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول نے روزہ رکھا. آپ نے سوال کیا کوئی ہے جو غریب کی مدد کر کے آیا ہے؟ آپ نے پھر عرض کیا اللہ کے رسول میں غریب کی مدد کر کے آیا. آپ نے سوال کیا کوئی ہے جو بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہے؟ آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول بندے نشیز بیمار کی تیمارداری کر کے آیا ہے. آپ نے پھر سوال کیا کوئی ہے جو جنازے کی پیروی کر کے جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں جنازہ پڑھ کے آیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار چیزیں جس شخص میں موجود ہیں داخل الجنہ و جنت میں داخل. یہ چار چیزیں جس میں موجود ہیں وہ جنت میں داخل. یہ چار چیزیں ہیں کیا؟ خلق خدا کی مدد, خلق خدا کی مدد, بیمار کی تیمارداری. کرونا کے ایام چل رہے ہیں, کرونا کے ایام چل رہے ہیں, بیمار تیمارداری سے گئے, بیمار تیمارداری سے گئے. کرونا والے کا پاس جانا نہیں ہے, دور دور رہنا ہے, اس سے تیمارداری بھی نہیں کرنی ہے, حتیٰ کہ جنازوں کی اتباع بھی ختم. ہم نے بڑے بڑے علماء کے جنازے دیکھے, 5 بندے 6 بندے 7 بندے 12 بندے جنازے میں, کہ اگر کرونا نہ ہوتا تو ہزاریں. تو ہمارے سی بتا
یہ جو باتیں ہیں نا، 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خلق خدا کے ساتھ رحم کرنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ان کی ضرورتوں اور ان کی تکلیف اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پرتو. بے شک. سبحان اللہ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لے گئے. جبریل امین آئے، آپ کو کہا اقرا پڑھیں، 5 آیات کا نزول ہوا. آپ کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے آگے اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. تھوڑے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ ملاقات، تھوڑے سے ذرا ڈرے اور پھر گھر واپس تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، یہ چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. فاقہ ہوا، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہوا ہے. آپ نے پورا معاملہ سنایا. آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خوبصورت آپ کو دلاسا دیا. انت تقصد المعدون، آپ وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، آپ بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ قسم کی حاجت روائی کرتے ہیں، سبحان اللہ، آپ محتاجوں کی احتیاجی کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرتا. جس شخص میں یہ خاصیتیں ہیں اللہ اسے رسوا نہیں کرتا. احباب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، خلق خدا کی جو خدمت کرتا ہے، خلق خدا کے جو کام آتا ہے، ان کی تکلیف، ان کی پریشانیوں کو جو دور کرتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیرت کا پرتو. جس طرح محب کوشش کرتا ہے میرے محبوب کی جتنی خاصیتیں ہیں میں ان خاصیتوں کو اپنے وجود میں جمع کر دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خواہش رہی کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار عادت سیرت ہے، میں اپنی ذات کو بھی اس کی عین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، جو سچائی کے ساتھ آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی. کون سچائی کے ساتھ آیا اور کس نے اس کی تصدیق کی؟ انبیاء سچائی کے ساتھ آئے، لوگوں نے ان کی تصدیق کی. سچائی کیا تھا؟ وہ پیغام جو اللہ بادر و شریف نے انبیاء کو دیا، انبیاء نے آ کے بتایا لوگوں کو. وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کا سچ بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی. حضرت جبریل امین قرآن لے کر، سچ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف حاضر ہو گئے. اللہ کے نبی نے ان کی تصدیق کی. سبحان اللہ. بڑھ کے سنیے حضرت علی کرم اللہ وجہ تعالی نے کیا خوبصورت فرمایا. اس آیت کی تفسیر کے بیان میں آپ کہتے ہیں والذی جاء سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ جو کہ آئی، وہ ذات جو کہ آئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی صدق کی سچائی کے ساتھ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے سچائی قرآن کے ساتھ. ارے بتائیے اس سچائی کی سب سے پہلے مردوں سے تصدیق کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں. حضرت علی کہہ رہے ہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صدیقیت. حضرت علی فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
सच्चाई कुरान के साथ आए, तस्दीक की किसने की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो मकाम तक़वा के ऊपर, यही लोग मकाम तक़वा। अब मुझे बताइए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेके कुरान करीम की आयत का मिसदाक़ उन्हें बनाएं, उसे हम कबूल करें, और फिर कोई ये सोचे, कोई ये ख्याल करे इनमें कहीं दूरियां थी, इनमें कहीं जुदाइयां थी, आले बैत था और सहाबा कराम एक दूसरे से जरा दूर दूर हटके रहते थे, तो ऐसी सोच पैदा करने वाला और ऐसी सोच लाने वाला हकीकत में मुसलमानों का दुश्मन। अहले सुन्नत व जमात सहाबा कराम आले बैत अत्हार में से जो जिसका मकाम व मर्तबा है उसे उसके मकाम व मर्तबा की एतबार। और ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अफजलुल बशर बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अफजलुल बशर, आपकी सहाबत कुरान से साबित है, आपकी सहाबत पर ईमान लाना हमारे अकीदे का हिस्सा है। आपका खिलाफत ओला यानी सबसे पहला खलीफा होना ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है। ये अकीदे की बात है, इसको अपने गिरा में मजबूती के साथ बांध लीजिए, इसके ऊपर कोई और कलाम नहीं, सुभान अल्लाह जी। इसके ऊपर कोई और कलाम नहीं, कहीं पर कोई इसके अलावा कोई और बात नहीं। अब अवैसी बुखार हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमन में थे तिजारत के लिए। आखिरी पॉइंट मैंने छोड़ा था, बाकी उसके बाद अपनी गुफ्तगू को वाइंड अप करूंगा। यमन में थे तिजारत के लिए। कबीला आज के एक बूढ़े पंजाबी जो कहते हैं बाबे नाल मुलाकात हुई बाबा, हमारे यहाँ भी बाबे होते हैं, लेकिन वो जो बाबा था ना वो 390 साल का बाबा, 390, मैंने पढ़ा है 390 साल का बाबा। उसने देखा आपको, रोक लो, हालान जमीन हामी मक्का, अरे भाई क्या तुम हामी मक्का से हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, नाम, हाँ मैं हामी मक्का से हूँ। फिर सवाल किया, हल अंत मिन बनु तमीम, तुम बनु तमीम से लगते हो? बनु तमीम आपके कबीले का नाम है। आपने जवाब दिया, नाम अना मिन बनु तमीम, हाँ मैं बनु तमीम से, अना मिन बनी तमीम, मैं बनी तमीम से। आपने आपसे उस शख्स ने, उस बाबे ने फिर कहा कि जिस खित्ते में तुम रहते हो ना वहाँ पे पैगंबर आने वाला है, हमारे खित्ते के 2 अफराद उसकी मदद करेंगे, एक नौजवान और एक उधेड़ उम्र तुम्हारी तरह। 2 निशानियाँ और बताऊंगा मैं, अगर वो निशानियाँ तुम में हैं कि तुम वो उधेड़ उम्र हो तो उस पैगंबर की मदद करेगा। एक निशानी ये है कि उसके रान के ऊपर निशान है, और दूसरी निशानी ये है कि उसके पेट के ऊपर निशान है। आप जरा कपड़ा उठाओ और मुझे अपना निशान बताओ। सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपने पेट से कपड़े को ऊपर करते हैं तो नाफ के करीब वो निशान बना हुआ है। आपको पहले ही से बताया जा रहा है कि पैगंबर आने वाला है, नबूवत का दावा करेगा, तुमने उसके नबूवत के दावे की तस्दीक कर दी। उस बाबे ने कहा मुझसे कुछ तोहफा ले जाओ उस पैगंबर के लिए। 12 अशार उसने कहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो 12 अशार याद कर लिए। 12 अशार याद कर लिए। आए वापिस कुतबा शेबा दीगर कुफार मक्का आपके घर का चक्कर लगा गए, अबू बकर से मुलाकात करनी है, आ गए, मुलाकात की। हाँ भी बताएं क्या माजरा, क्या बात है? मैं पता क्या मोहम्मद ने नबूवत का दावा किया। वो अपने अबा व अजदाद की जो बातें उनको मानते नहीं, वही बातें करते हैं। तुम्हारा दोस्त है, तुम बताओ, समझाओ क्या करना है। अच्छा ठीक है, बात कर लेता हूँ, आप जाओ। चलेंगे, उन्होंने तलाश कराया कहाँ पे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने जोजा के घर खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में गए। बुलाया बाहर आए, मोहम्मद क्या बात है, क्या मामला है?
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طریق مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، یہ میرا پیغام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصدیق کی، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور اس نے اس کی تصدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کے ساتھ آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تصدیق کی۔ پوچھا کیسے پتہ چلا؟ بتایا بابا ہے یمن میں، اس نے بتایا پیغمبر ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، ایمان۔ اچھا وہ مجھے 12 اشعار تو سناؤ جو اس نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضور تاجدار صداقت۔ کس نے بتایا؟ وہی جو اللہ کا کلام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی زندگی کے اتنے پرتو، اتنے زندگی کے معاملات، صفات، وقت کم پڑے گا لیکن وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ صرف آپ کی زندگی کے وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام لانے والے بن گئے، اور اسی وجہ سے افضل البشر، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھ، جنہوں نے ہر مشکل لمحے مرحلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، پیچھے نہیں ہٹے، ساتھ دوستی کا حق ادا کر دیا، صحابیت کا حق ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت کا حق ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابیت کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر۔ کبھی دوبارہ موقع ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بات کو یہیں سے آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ جو گفتگو کی ہے صحیح بات ہم سے اپنی بات کا قبول فرمائے، کہیں پہ کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا سفر ہمیں نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھی اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی ہر ادا
مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام ہے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول کیا بات ہے آپ لنگر کے لیے آمنے سامنے جو ذکر پاک کرتے رہے Allah